بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھامس کارلائل ایک ہسٹورین، ایک مضمون نگار، میتھمیٹیشین اور ایک فلاسفر کے طور پر پوری دنیا میں ایک مشہور تاریخی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے 6 لیکچرز پر مشتمل ایک کتاب آن ہیروز، ہیرو ورشپ اینڈ ہیروئک ان ہسٹری، یہ 1841 میں شائع ہوئی اور تھامس کارلائل کی یہ کتاب اور ان کے یہ لیکچرز پوری دنیا میں مشہور ہوئے، اور ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے ہیرو کے بارے میں: "The hero is the embodiment of divine idea". انہوں نے اس کتاب میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہیرو پروفٹ کے طور پر پریزنٹ کیا، اور یہ کہا کہ یہاں ویسٹ میں لوگوں نے مذہبی جوش میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو غلط بیانیاں اور غلط فہمیوں کا بازار گرم کیا، وہ ہم سب کے لیے شرمناک ہے۔ اور انہوں نے جو یہ کہا کہ لوگوں نے مذہبی جوش میں آ کر جو غلط بیانیاں کی ہیں وہ ہم سب کے لیے شرمناک ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو مسیحی مبلغین اور بائسڈ اورینٹلسٹ مستشرقین تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں بہت سی کہانیاں، بہت سے غلط خیالات پھیلا رکھے تھے، اور اب بھی ویسٹ میں ان کتابوں کا اثر ابھی تک قائم ہے۔ تھامس کارلائل نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کا مطلب اپنی ذات کی نفی اور نفس کشی ہے، یہی عقل کا نقطہ و کمال و عروج ہے جو صاحب عرش نے اہل زمین کو بتایا، یہی وہ نور ہے جو پیغمبر اسلام کے ذریعے کفر و عصیاں کے اندھیروں کو اجالوں میں بدلنے کے لیے عطا کیا گیا، روح کو موت سے بچانے کے لیے۔ زندگی کا نور پیغمبر اسلام کی وساطت سے آیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کہا، اور یہ وحی ایک برگزیدہ فرشتے جبرائیل لے کر آتے تھے۔ تھامس کارلائل نے لکھا کہ آپ کا پیغام فطرت کے دل سے براہ راست آواز ہے، اس کے مقابلے میں باقی جو کچھ ہے ہوا سے ہلکا ہے۔ کارلائل نے کہا کہ علم و حکمت کے جو ذخائر اس دور میں موجود تھے، ان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی نہ تھی۔ انبیاء کی جو تعلیمات دنیا کے مختلف خطوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھیں، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بلیم کرنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کا محرک کوئی دنیاوی منفعت کا خیال تھا، ہرگز قرین قیاس نہیں۔ اس نے کہا کہ سارے عالم عرب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر سکتی تھی۔ یونان کے ہرکلیس یا ایران کے خسرو کا تاج یا ساری دنیا کے بادشاہوں کے تاج آپ کے لیے کسی کام کے نہ تھے۔ دنیا کی ترغیبات تو پیش نظر ہی نہ تھیں۔ دنیا بھر کے تاج و تخت کی چند روزہ بہار آپ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے ہولناک عذاب کے سوا کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل توجہ نہ تھی۔ اسکاٹ لینڈ کا یہ فرزند
بتا رہا تھا کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں غلط فہمیوں کے اس طوفان بدتمیزی کے پیش نظر اسے کہنا پڑا کہ اس ناقص اور بعید از قیاس خیال کو ہمیں ذہن سے جھٹک دینا ہوگا کہ اس عظیم شخصیت نے جو کچھ کیا کسی دنیاوی منفعت کے لیے تھا یا اس میں کوئی غیر سچ کا عنصر شامل تھا۔ اس قسم کی یاوہ گوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ انہوں نے کہا کہ عظیم انسان کی صداقت اختیاری نہیں ہوتی، اس کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ حقیقت کبریٰ فیکٹ آف ایگزسٹنس پر مرکوز رہتی ہے۔ وہ جتنی بھی کوشش کرے ریالٹی کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ غیر مرصع پیغام برحق تھا، پردہ غیب سے ابھرنے والی حیران کن آواز تھی۔ ان کا نہ کوئی قول غلط نکلا اور نہ کوئی فعل غلط ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے بنی نوع انسان کے محافظ تھے۔ آنے والے 100 سال میں ہماری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اسلام کے بارے میں کہا کہ اس دین میں ایک انسان کی جان دنیا کی ساری بادشاہتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خلوص اور صداقت اور سچے اعتقادات کا خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فعل تصنع اور تکلف سے مبرہ اور حقیقت پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام وحی آسمانی تھا۔ ایسی مقدس ہستی کا وجود خالق کائنات کے وجود کی ایک زبردست اور روشن دلیل ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ خدائے برتر کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے زیادہ جدید قسم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ نظریہ جڑ پکڑ چکا ہے کہ اسلام ایک سحر تھا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو جھوٹ اور افتراء پھیلا رکھا ہے وہ ہمارے لیے حد درجہ باعث ننگ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس عظیم انسان نے جو نصیحتیں کی ہیں وہ دنیا میں اربوں انسانوں کے لیے باعث ہدایت بنی ہیں۔ پھر کیا ہم خیال کر سکتے ہیں کہ جس مذہب کے تسلیم کرنے والے اتنی تعداد میں ہوں اور جس مذہب پر فدا ہونے کے لیے اتنی بڑی جماعت موجود ہو وہ ایک شعبدہ ہو سکتا ہے؟ میں تو ایسا خیال تک نہیں کر سکتا۔ اگر فریب کو دنیا میں اس قدر ترقی ہو جائے تو پھر اس دنیا کی نسبت کیا خیال کیا جائے گا؟ یہ سب کچھ جو تھامس کارلائل نے اپنے اس لیکچر میں کہا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ عیسائی مبلغین کی اور مستشرقین کی پھیلائی ہوئی وہ غلط فہمیاں، غلط کہانیاں اور وہ الزامات تھے جو لوگوں کی نفسیات اور اذہان میں راسخ ہو چکے تھے، اور اس کے اثرات ابھی تک ویسٹ میں موجود ہیں۔ اور مسلمان کیا کرتے رہے؟
خود گروہوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے کو مشرک، کافر، بے ادب، گستاخ کی لڑائیاں ہونے لگیں اور اپنا اصل مشن بھول گئے کہ اب کسی اور پیغمبر نے نہیں آنا، مسلمانوں ہی نے ان لوگوں تک اسلام کا پیغام پہنچانا تھا جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا، مگر اپنی عناء علمی، اپنے ہی فخر و غرور، تکبرات کی حفاظت ہوتی رہی۔ ہمارے اسکالر اپنا نام ایک پوری لائن میں دیکھتے ہوئے خوش ہوتے رہے، اور مغرب میں طوفان بدتمیزی جاری رہا، کسی نے اس کے لیے محنت نہیں کی، کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچا دیا۔ جب کبھی کوئی ایسی بات یہاں تک پہنچی جو ان کے لیے گوارا نہ تھی، آگ لگا دینا بہت آسان ہے، مگر دن رات محنت کرنا بہت مشکل، اور انسان کی فطرت ہے کہ وہ مشقت سے بھاگتا ہے، اور آسان راستے چنتے ہوئے حماقتیں کر گزرتا ہے۔